حاضرین محفل، شعراء کرام، معزز شاعرات اور ہمارے تمام ساہتیہ پریمی شروتاگن، ادب نواز سامعین اور تمام آڈینس جو دور دراز سے ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں ایس ٹی ایم اور رابطہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سب کو ہاردک سواگت اور ابھینندن کرتے ہوئے آپ کو جشن آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فکر مومن کا نظر داغ کی غالب کا بیاں، میر کا رنگ سخن ہو تو غزل ہوتی ہے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت محفل غزل کے مقطع کے طور پر دعوت کلام دی جائے اس محترم، مقتدر اور باکمال شخصیت کو جس کا دل وطن کی محبت اور گلستان سر سید کی خوشبو سے ہمیشہ سرشار رہتا ہے۔ ایک ایسی عظیم اور باکمال شخصیت جس نے بہار سے لے کر علی گڑھ تک اور علی گڑھ سے لے کر کولکتہ اور مڈل ایسٹ تک اردو شاعری کی عظمت اور مقبولیت کے چراغوں کو اپنے خون جگر سے روشن کر رکھا ہے۔ ہمارے آج کے مشاعرے کے صدر عالی وقار محترم خورشید علی صاحب، جو گلف اردو کونسل کے سرپرست اعلیٰ ہیں، چیف پیٹرن ہیں، اور انہوں نے نہ صرف بحرین میں بلکہ مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں میں اردو شاعری، ہندی ادب، ہندی ساہتیہ اور ہماری قومی ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کی خوشبو بکھیر رکھی ہے۔ جہاں تک فن شاعری کا تعلق ہے، وہ غزل اور نظم کے بے پناہ خوبصورت اور معیاری لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کا کلام ایک باشعور ذہن اور صحت مند فکر کی عکاسی کرتا ہے، جس میں غم جانا سے لے کر غم دورہ تک غزل کا ہر رنگ آپ کو نظر آئے گا۔ بہت ہی آسان اور سادہ زبان میں بڑی سے بڑی اور گہری سے گہری بات کہہ دینے کا ہنر ان کے لہجے کی خاص شناخت ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ کہ رشتوں کی دھوپ چھاؤں سے آزاد ہو گئے، اب تو ہمیں بھی سارے سبق یاد ہو گئے، اور میں پربتوں سے لڑتا رہا اور چند لوگ گیلی زمین کھود کے فرہاد ہو گئے، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل کے صدر عالی وقار محترم خورشید علی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے وقار کو بام عروج تک پہنچا دیں اور اپنے صدارتی کلمات سے بھی نوازیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض صاحب۔ آداب حاضرین، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ریاض صاحب کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس ناچیز کا تعارف رابطہ فاؤنڈیشن اور ایس ٹی ایم سے کروایا، اور ان کے عہدیداران خاص طور سے رنکی سونی صاحبہ اور شیوم جھا صاحب کا تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں جشن آزادی کے موقع پہ اس معیاری اور یادگار شام کی تخلیق کی اور مشاعرے کا اہتمام کیا اور متناسب شرکت کا موقع بھی فراہم کرایا، اور آپ خوش فخر ادیبوں اور شعراء کرام سے روبرو ہونے کا موقع دیا۔ خاص طور سے میں پرویز مظفر صاحب سے مخاطب ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی رہی ہے کہ مظفر حنفی صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا بحرین میں، اور بہت ہی پیار ملا تھا مجھے ان سے، اور ریحانہ صاحبہ کو میں سنتا رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ 40 سال سے اپنے وطن سے دور ہوں، لیکن بحرین میں بھی فروغ اردو کے لیے بڑے دھول اڑائے ہم نے، کئی پلیٹ فارم سے، AMU کے پلیٹ فارم سے، پھر بہت سارے پلیٹ فارم۔ شروع میں ہم یہاں اکیلے تھے تو پاکستانی پلیٹ فارم کی زینت بنتے تھے، پھر یہ ہوا کہ اپنا کچھ کیا جائے تو AMU کا پلیٹ فارم بنا، اور پھر لوگوں کو انتظار ہونے لگا کہ کب AMU کا مشاعرہ ہو، اور کافی ہم نے کوشش کی کہ اردو کے لیے، ہندی کے لیے، اپنے لٹریچر کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ کام کیا جائے، اور خاص طور سے جو کنٹریبیوشنز ملتے تھے اس سے ہم انڈر پریولیج ہندوستان کے اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ ڈونیٹ کرتے تھے اور اسپانسرشپ کرتے تھے، اور یہی آج بھی ہم
کیا جاری کہتے کیے ہیں. ہوئے ہیں. بہت اچھا، واہ واہ. جشن آزادی کے موقع پہ منعقد اس مشاعرے کی اپنی خاص اہمیت ہے. انسان کو اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی مٹی کی خاص لگاؤ اور ہوتی ہے. پردیس میں ہم خواہ کسی بھی راحت سے میسر ہیں، لیکن اپنی وطن عزیز کو نہیں بھلا سکے ہیں. یادیں جب حملہ ور ہوتی ہیں تو ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، اور ہم جیسے بدقسمت لوگ انہی گھٹن سے شب و روز دوچار ہوتے رہتے ہیں. ریاض صاحب، ایک شعر ہوا تھا جی. جو میں بتایا تھا کہ اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں، ہاں. اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں، الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں. کیا ہاں. کہنے ہیں. واہ 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 اپنے واہ. وطن سے دور عرب کے جہان میں، الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں. اردو زبان میں. اور ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں، کیا کہنے ہیں. واہ. ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں. کیسی بول رہے ہیں. تہذیب گونجتی ہے ہماری میزان میں، تہذیب کیا واہ گونجتی کہنے ہے ہیں. واہ ہماری واہ میزان میں. واہ واہ بہت خوب، واہ واہ. واہ واہ. عمر کا ایک بہت بڑا عرصہ پردیس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کرب کے ساتھ گزارنا پڑا، لیکن اپنی زبان اور کلچر کے ڈنکے اس پردیس میں ہم نے جیسا کہ بتایا کہ بجاتے رہے، جی. اور خوب زور شور سے بجاتے رہے. آج ہم اور آپ آزاد ہندوستان میں سکھ چین کی سانس لے رہے ہیں، لیکن اس سکھ چین کی سانس لینے میں جو قربانیاں ہیں اسے ہمیں نہیں بھلانا چاہیے. اور ہم رابطہ فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج کی اس شام اور آج کی اس نشست کا اہتمام کیا، جس میں ان کی قربانیوں کو ہم یاد کریں اور اپنی وطن سے محبت کا اظہار کریں. ایک غزل ہوئی تھی جو کہ نیشنل کاؤنسل آف پروموشن آف اردو لینگویج، منسٹری آف ایجوکیشن دہلی کے ایک مشاعرے میں شامل ہونے کا موقع ملا تھا. تو اسی وطن سے دور رہنے کا کرب جی. کا اظہار کیا ہے. سماعت فرمائیں کہ دل ہر گھڑی یہ میرا رہتا بندھا ہے وہاں سے، واہ. دل ہر گھڑی یہ میرا رہتا بندھا ہے وہاں سے، برباد ہو گیا میں جس یاد رفتگاں سے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. میں غم زدہ واہ ہوں واہ. یارو، میں غم زدہ ہوں یارو اپنے وطن سے چھٹ کر، جیسے ہاں. کوئی پرندہ ہو دور آشیاں سے، کیا کیا کہنے، جیسے کوئی کہنے کیا ہیں. واہ کہنے. پرندہ واہ ہو دور آشیاں واہ سے. واہ. بہت خوب. واہ واہ. بہت شکریہ. ہے نام کیا وطن کا پوچھے تو یہ کہوں گا، ہے نام کیا واہ. وطن کا پوچھے تو یہ کہوں گا، جو سونے کی ہے چڑیا آیا ہوں میں وہاں سے. واہ جس واہ واہ طرح واہ. میں واہ نے ذکر واہ واہ. کیا واہ. یو کے واہ کا، واہ. بہت جس خوب. بہت دیس کا خوب. ہوں زندہ باد. بہت شکریہ ریاض صاحب. جس دیس کا ہوں باسی ہے سارے جگ سے اچھا، واہ واہ. بے شک دیس کا بے ہوں شک. باسی ہے سارے جگ سے اچھا، جس کے اجالے چھن کر آتے ہیں کہکشاں سے، جس کے کیا اجالے کہنے چھن ہیں. کر واہ آتے واہ ہیں. واہ. کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ. پھر پڑھیے گا. بہت شکریہ. مقرر ارشاد ہو. واہ واہ واہ. جس کے اجالے جس چھن کر دیس آتے کا ہیں ہوں کیا. باسی، جس دیس کا ہوں باسی ہے سارے جگ سے اچھا، جس کے اجالے واہ چھن واہ. کر آتے ہیں کہکشاں سے. بہت خوب. کیا کہنے ہیں. طوفان میں ہے کشتی ماحول سے لڑ رہا ہوں، طوفان میں ہے کشتی موجوں سے لڑ رہا ہوں، واہ. مرحوم ہو گیا ہوں خود اپنے بادواں سے، کیا کہنے ہیں. محروم ہو گیا ہوں خود اپنے بادواں سے. اور آخری شعر ہے، چاہے رہوں جہاں میں پہچان لوں گا بے شک، واہ. چاہے رہوں جہاں میں پہچان لوں گا بے شک، آئیں گی جو ہوائیں بھارت کے گلستاں سے. کیا کیا کہنے، کہنے ہیں. کیا واہ کہنے. واہ. واہ واہ واہ. واہ. واہ واہ. زندہ واہ باد. واہ. زندہ باد. واہ لگتا واہ. ہے کہ پھر پڑھیے. کہ پھر آتا ہو اسے. مطلب پھر چاہے آتا ہو رہوں اسے. کہاں میں، اور شکریہ، چاہے رہوں جہاں میں پہچان لوں گا بے شک، آئیں گی جو ہوائیں بھارت کے گلستاں سے. کیا اور کہنے، واہ کیا واہ. کہنے. چلیے کہ مل کے ڈھونڈیں اپنے وطن کی خوشبو، آہا. واہ واہ. چلیے کہ مل کے ڈھونڈیں
اپنے وطن کی خوشبو میں بھی بچھڑ گیا ہوں خورشید کارواں سے. کیا میں بھی کہنے بچھڑ گیا کیا ہوں کہنے. خورشید کارواں سے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. بہت بہت واہ شکریہ. واہ. واہ واہ. اور شاعرہ جو یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے کچھ اکسا دیا ہے مجھے جی. ترنم. حالانکہ میں بالکل واہ. سنائیے. پڑھتا نہیں، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ آج ایک غزل آپ کو ترنم سے سنا دوں. جب میں ارے واہ، بحرین کیا آیا کیا تھا، ترنم تو آپ کا بہت اچھا ہے. آپ نے ایک گیت بھیجا تھا مجھے ایک الیکشن کے نظم ٹائم میں، بڑا لکھی اچھا ترنم تھا وہ بھی. جب میں آیا تھا تو امی جی. کے لیے میں نے لکھا تھا یہ تحفہ بعنوان تحفہ نظم. کیونکہ یہاں جب آیا تھا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اکثر جو ہوتا ہے گلف میں آ کے لوگ پھنس جاتے ہیں اور پھر یا تو چلے جاتے ہیں یا پھر اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اب تک ٹک گیا. حالانکہ جب میں آیا تھا تو ابو نے جی. مرحوم ابو نے کہا تھا کہ ریٹرن ٹکٹ لے کر جاؤ، اور اچھا. اگر پسند نہیں آئے تو واپس آ جانا. اور 2-3 ٹھیک. مہینوں کے بعد نشستیں ہونے لگی، دائرہ وسیع ہونے لگا. تو میں نے خط لکھا ابو کو کہ لگتا ہے آنے میں دیر ہو جائے گی ابو. اور وہ دیر یہ ہو گئی کہ 40 سال 40 جموں میں. سال ہو گئے. جی. تو آپ نے میں وہاں بہت کام کیا ہے. بیکل استائی صاحب کے ترنم سے میں متاثر تھا جب نوجوان تھا. تو سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ بھیجوں. سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ بھیجوں. اپنے ہاں. ہونٹوں کی جلن، اپنی نگاہوں کی تھکن، اپنے سینے کی گھٹن، اپنی امیدوں کا کفن، جادہ ہاں. زیست پہ بکھرے ہوئے کانٹوں کی چبھن، عمر بھر کا میرا سرمایہ یہی ہے اے دوست. سوچتا ہوں واہ واہ. کیا کیا کہ کہنا ہے. بہت واہ تمہیں خوب. واہ واہ واہ. واہ کون واہ سا تحفہ بہت خوب. بھیجوں. میں اپنی واہ امی سے واہ. بہت جڑا ہوا تھا اور وہ مجھے اپنے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی. تو عمر بھر کا میرا سرمایہ یہی ہے اے دوست. سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ بھیجوں. واہ واہ. آرزو واہ واہ. تھی کہ رخ غم کی چمک نظر کروں، تیرے مخمور تصور کی مہک نظر کروں، اپنے بازو تخیل کی لچک نظر کروں. ساغر فکر مگر آج تہی ہے اے دوست. سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ تحفہ دے دیں. بھیجوں. کیا کہنے کیا کیا کہنا کہنے. ہے، کیا کہنا کہ ہے. واہ کیا تمہیں واہ. کہنے. کون سا واہ واہ. تحفہ بھیجوں. سوچتا ہوں زندگی چند حبابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، علم 2-4 کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میری منزل میرے خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنی منزل تو بہت دور ابھی ہے اے دوست. واہ. سوچتا ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ بھیجوں. ہاں. کیا واہ کہنے واہ. کیا واہ کہنے واہ. کیا کہنے. بہت عمدہ. تمہیں کون سا واہ تحفہ واہ. بھیجوں. سوچتا بہت خوب. ہوں کہ تمہیں کون سا تحفہ بھیجوں. بہت بہت شکریہ. بہت وقت اچھا ہے. گزرتا بہت واہ ہے. واہ. بہت. میں شکر گزار ہوں رابطہ فاؤنڈیشن کا، خاص طور سے ریاض صاحب کا، جو آپ نے ہمیں پرویز مشرف صاحب، ریحانہ صاحبہ، طاریقہ صاحبہ اور روما صاحبہ جیسی ادیبہ، شاعرہ اور فنکارہ سے ملنے کا ہمیں موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ. نوازش کرم.